مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ وہ جو اپنے کندھوں پر شال درست کر رہا تھا پلٹ کر اپنی لاڈلی محترمہ کو دیکھنے لگا۔ اوپر میرے دوست ہیں اور تم جانتی ہو بہت عرصے بعد ہم ملے ہیں، تم میرے ساتھ کیسے سو سکتی ہو؟ وہ آگے بڑھی اور اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ مجھے بس تمہارے ساتھ سونا ہے، میں تم سے دور نہیں سونا چاہتی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی، میں صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہوں گی۔ اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری تاشا ساری رات نہ سوئے؟ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اس پر پڑی، پھر وہی محبت کا جادو چلانے لگی، وہ جو برسوں سے کرتی آئی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں کچھ دیر ان کے ساتھ گزار کر آتا ہوں، پھر ہم ساتھ سوئیں گے۔ اس نے شرارتی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تاشا نے منہ بنا لیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہارے ساتھ چھت پر سونا ہے، وہاں میرے دوست ہیں اور آج ہمیں کافی عرصے بعد وقت ملا ہے۔ ویسے بھی سردار بن کر تو جیسے میں اپنے دوستوں کو بھول ہی گیا ہوں۔ وہ اپنی وہی پریشانی بیان کر رہا تھا جس سے وہ پہلے ہی واقف تھی۔ اچھا تو فیصلہ کرو، میں یا دوست؟ یہ کیا بات ہوئی تاشا؟ ارمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بس محبت کی بات ہے، اگر سمجھ میں آتی ہے تو ثابت کرو۔ اب یہاں سے جاؤ۔ وہ اسے تقریباً کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ تاشا کے ساتھ وہ کہیں سے بھی سردار نہیں لگتا تھا۔ جس طرح سے وہ اسے ٹریٹ کرتی تھی جس طرح سے وہ اس کے نخرے اٹھاتا تھا، وہ اسے باہر نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ملازمین کی نظر سردار پر پڑی۔ سب نے سر جھکا کر سلام کیا۔ تب اسے جیسے احساس ہوا کہ وہ تو واقعی سردار تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کسے چن سکتا ہے۔ ادھر تاشا چھت پر لیٹی تاروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے تقریباً سارے دوست سو چکے تھے۔ وہ ساری رات باتیں کرتے رہے تھے۔ اب رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نظر چاروں طرف پھیلی چاندنی پر کی جو چاند اور تاروں کی روشنی سے ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ ان کی حویلی کے ارد گرد سناٹا تھا، درخت اور جھاڑیاں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے تک پہنچا، گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے بستر پہ بیٹھی تاشا اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، وہ سوئی نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے سردار سے نظریں ملاتے ہی منہ پھیلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا، آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں آئے ہیں؟ میرے ساتھ سونے؟ وہ پلٹ کے اس نے دیکھنے لگا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اگر میں نہ آتا تو تم بھی ساری رات نہ سوتی۔ تاشا نے اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ ہاں جانتا ہوں، پچھلے 6 سال سے ہم محبت میں ہیں تاشا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے لوشن لیا اور اس کی خود ہاتھوں پر آہستگی سے مساج کرنے لگا۔ وہ اس کے قریب سمٹ گئی اور وہ نہایت نرمی سے اس کے ہاتھوں پر لوشن ملتا رہا۔ تاشا نے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیری۔ اس کے اس قدر نرم انداز پہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ بھی کبھی کبھار محبت سے اسے دیکھ لیتا۔ تاشا شرماتی بھی اٹھنے لگی تو اس نے اس کا نرم ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ لائٹس بند کر دیتے ہیں نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی تو سردار ارمان ملک ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سونے دوں گا؟ اس کی یہ بات سن کر وہ مکمل طور پر سرخ ہو گئی۔ لیکن مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے ہزار میں ہلکے سے کسمسائی مگر اس نے کہا میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اسے لٹا کر اس پر جھکا، اس کی بالوں کی لٹیں ایک طرف کرتے ہوئے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاشا تم میرے لیے بہت عزیز ہو، جانتی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ارمان ملک کے ہونٹ اس کی گردن کی طرف سرکنے لگے، وہ اس کی قربت میں کھو سا گیا۔ تاشا اس کے لمس میں ہلکی سی شدت محسوس کر سکتی تھی مگر وہ اس کی محبت بڑی قربت کی عادی تھی، وہ خود بھی تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر ارمان کی محبت میں جنون تھا تو تاشا بھی اس سے اسی شدت سے محبت کرتی تھی۔ وہ اسی میں کھویا ہوا تھا کہ تاشا آہستہ سے بولی، دوست کیا سوچیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جیسے اسے روکنا چاہ رہی تھی، اس کی بے باکیاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
جان چھڑا رہے ہو، بس ہو گیا تمہارا۔ وہ اب جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ صاف صاف کہہ دو، میں دور ہو جاتا، مگر یوں بہانے نہ بنا۔ وہ دور ہونے لگا تو تاشا نے فوراً اسے دوبارہ تھام لیا۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اس طرح سے ناراض نہیں کر سکتی۔ ارمان مسکرایا۔ او ویری گڈ، تو تم تو سیکھ گئی۔ وہ ہنس پڑی تو ارمان بھی ہنس پڑا۔ ارمان اور تاشا یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ تاشا شہر کی لڑکی تھی، جبکہ ارمان اپنے گاؤں کا پہلا نوجوان تھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کے ہاسٹل میں رہ چکا تھا۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، پھر عام سی ملاقاتیں روزانہ کی ملاقاتوں میں بدل گئی اور آہستہ آہستہ یہی تعلق محبت میں تبدیل ہو گیا۔ ارمان کے گھر والوں کو اس کی پسند پر اعتراض تھا۔ ظاہر ہے وہ پرانی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اپنے اصول تھے۔ ان کی خاندان کی لڑکیاں بے باک نہیں ہوتی، پردہ کرتی، کم بولتی اور مردوں کے سامنے جھک کر رہتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان میں باہر کی کوئی ایسی لڑکی آئے جو اتنی پڑھی لکھی ہو اور گھر کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی ہو۔ مگر ارمان ان سب سے مختلف تھا۔ ان کی سوچ اتنی تنگ نہیں تھی کیونکہ بچپن ہی سے اس کے خیالات مختلف تھے۔ وہ پڑھانا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تعلیم کے لیے شہر کا انتخاب کیا تاکہ اپنی سوچ، اپنے نظریات کو وسعت دے سکے۔ وہ باقی لوگوں کی طرح ایک ہی جگہ پر زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ اس بات پر اڑ گیا کہ شادی صرف تاشا شاہ سے ہی کرے گا تو سارا خاندان اس کے خلاف ہو گیا۔ مگر چونکہ وہ یونس ملک کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے خاندان کی روایت سے بھی زیادہ عزیز تھا، اس لیے سب کو مجبوری میں تاشا کو بہو کے طور پر قبول کرنا پڑا۔ اصل میں یہ اس گھر کی مجبوری تھی کہ وہ تاشا کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ یونس ملک کی والدہ عائشہ ملک، جنہیں سب بی جان کہتے، تاشا سے تقریباً نفرت کرتی تھی۔ تاشا ایسے ماحول میں رہ رہی تھی جہاں تقریباً سبھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کسی کی پسندیدہ نہیں، مگر وہ ایک بااعتماد، بے باک اور دو ٹوک لڑکی تھی۔ شادی کے چند ہی ماہ بعد ارمان سردار بن گیا اور تاشا سردارنی۔ لوگ چاہے اسے دل سے قبول نہ کرتے ہوں، مگر وہ اپنے منصب کے ساتھ پوری وفاداری نبھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی طرح بہادر تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ عورتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شاہانہ شخصیت اور اس کا باوقار انداز گفتگو کا موضوع بنتا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوش اخلاق بھی تھی۔ لوگ اس کے اخلاق کی تعریف نہ کرتے نہ تھکتے تھے۔ حویلی سے باہر اس کی بہت عزت تھی۔ ارمان جانتا تھا کہ جن لوگوں کا وہ سردار ہے وہ اپنی سردارنی کو بے حد پسند کرتے تھے، مگر اس کے اپنے گھر والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شہر سے آئی ہوئی ایک لڑکی گاؤں کے لوگوں میں اتنی عزت بنا چکی ہے۔ تاشا اس نفرت سے بخوبی واقف تھی، مگر ارمان ہمیشہ اسے تسلی دیتا رہتا ہے کہ ایک دن اس کے گھر والے بدل جائیں گے، مگر وہ دن کب آئے گا؟ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور نفرت اب بھی ویسی ہی قائم تھی۔ سریش ملک یونس ملک کی وہ اولاد تھی جسے خاندان دل سے قبول نہیں کرتا تھا۔ یونس ملک کی پہلی بیوی نور فاطمہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے شہر میں دوسری شادی کی جس سے سریش پیدا ہوا۔ عائشہ ملک نے کبھی اسے اپنا پوتا نہیں مانا۔ وہ اس سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی تاشا سے۔ ان کے نزدیک ان دونوں کی حیثیت برابر تھی اور دونوں ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ جب تک یونس ملک زندہ تھے یہ کشمکش چلتی رہی، مگر ارمان کی شادی کے کچھ عرصے بعد یونس ملک کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نور فاطمہ اور عائشہ ملک کے درمیان کھلی لڑائی تو ختم ہو گئی، البتہ دونوں بھائیوں ارمان اور سریش کے درمیان بے حد محبت تھی۔ ارمان نے کئی بار کوشش کی کہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی حویلی لے گئے، مگر وہ اپنی والدہ نور فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ کبھی یہ فیصلہ نہ کر سکا۔ تم یہاں آتے ہو نا تو میرا دل لگ جاتا ہے، تاشا نے سریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائے۔ ہاں، آنا جانا تو پڑتا ہے، بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ بابا کے انتقال کے بعد جیسے سب کچھ سنسان ہو گیا ہے۔ وہ تھے زندگی میں تو کچھ اور ہی تھی۔ تاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمان تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، ماما کے بعد وہی ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تاشا پھر مسکرا دی۔ ویسے تم دونوں بھائی ایک جیسے ہو۔ وہ کیسے؟ سریش نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے بھابھی سے زیادہ دوست تھی کیونکہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔
تاشا بولی جس طرح تم غصے والے نہیں ہو ویسے ہی وہ بھی بہت پرسکون اور ٹھنڈے مزاج کے ہیں، دکھنے میں بھی تم دونوں ایک دوسرے جیسے ہو، وہ ایک دوسرے کے نقش و قدم پر چلتے ہو۔ سریش ہنس پڑا۔ اسی دوران بی جان وہاں آ گئی۔ ماشاءاللہ ہمارے ابو کو تو ہمارا دوسرا بیٹا بھی بہت اچھا لگتا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا اور سریش سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ سریش فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان کے چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ آج حویلی کیوں آئے ہو؟ بھابھی سے ملنے آئے ہو یا بھائی سے؟ وہ جانتا تھا یہ بھائی جان اسے پسند نہیں کرتی۔ اچھا، بھائی سے تو بڑے اچھے مراسم چل رہے ہیں تمہارے، وہ میرے بھائی ہیں چاہے سوتیلے ہی صحیح، مگر بی جان کبھی یہ احساس دلانے سے باز نہیں آتی تھی کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں۔ اسی وقت ارمان حویلی سے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں آگے بڑھا اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ برخوردار بھائی کو یاد کرنے میں بہت دیر نہیں کرتی اس دفعہ؟ سریش مسکرا دیا۔ آپ بھی تو شہر نہیں آئے؟ ارمان ہنسا۔ اب میرا شہر میں کیا کام ہے؟ شہر کی رونق تو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سے محبت بھری نظر تاشا کی طرف ڈالی۔ بی جان نے یہ بات فوراً محسوس کر لی کہ ان کا پوتا کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ بی جان کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھا اور اپنی دادی جان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے محبت سے اس کے بھانوں پر ہاتھ پھیرا۔ ارمان ملک عائشہ ملک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، ان کا اکلوتا پوتا تھا، سب سے بڑھ کر محبوب۔ اگرچہ اس نے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے ان کی مرضی کے خلاف کیے تھے، اسی وجہ سے وہ اس سے ناراض بھی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ان کے دل سے سب سے قریب تھا۔ جس طرح نور فاطمہ انہیں عزیز تھی، اسی طرح ان کی اولاد بھی انہیں بہت عزیز تھی۔ ارمان جانتا تھا کہ وہ اپنی دادی کا لاڈلا ہے۔ ویسے مجھے تم پر بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ پلٹ کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جس طرح تم سب کو سنبھال رہی ہو، تمہارے ہر انداز مجھے فخر کرواتا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی دونوں بانہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ سردار صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہاں، مگر تم مجھ سے کچھ مختلف ہو، تم مجھ سے زیادہ بہادر، زیادہ بے باک اور زیادہ بااعتماد ہو۔ تمہارے فیصلے اور تمہاری باتیں یہاں کی عورتوں کی سوچ بدل رہی ہیں۔ ارمان خوشی سے بولا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہاں آنے والی نسل تک بھی اچھی باتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، یہاں کالج کھولنے کا خیال بھی بہت بہترین ہے، مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ مگر دادی جان کو تو اس بات پر اعتراض ہے۔ ہاں ابھی دادی جان کی کون سن رہا ہے؟ گاؤں کے فیصلوں کے ذمہ دار میں ہوں، اور میں وہی فیصلہ کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا۔ میں اپنے لوگوں کے لیے وہی کروں گا جو ان کے حق میں بہتر ہو اور جو تم کہو گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم کبھی غلط مشورہ نہیں دو گی۔ وہ مسکرائی اور پھر اپنے ہونٹ اس کے رخسار پہ رکھ دیے۔ وہ شرما گیا۔ لوگ دیکھ لیں گے، ہم سب کے سامنے کھڑے ہیں، محترمہ دیکھنے دو، کیا انہیں نہیں معلوم کہ میں سردار ارمان ملک کی بیوی ہوں؟ وہ فخر سے بولی تو ارمان بھی مسکرا کر اکڑ گیا۔ دونوں کالج کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ خیال چند ماہ پہلے تاشا نے دیا تھا کہ وہ گاؤں کی عورتوں کے لیے کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرانی اور روایتی سوچ کو تبدیل کرنا آسان نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی تھی۔ اگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہمیشہ بہتر ہے۔ تمہاری بیوی تو چاہتی ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو۔ نور فاطمہ کی بات سن کر ارمان نے نوالہ روک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ناشتہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں برخوردار، میں کچھ نہیں چاہتی۔ تمہارے والدین انتقال کے بعد ہم سب تو وہی کر رہے ہیں جو تم چاہتے ہو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ایسے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے بات کرتی ہے، جب دل چاہتا ہے بولتی ہے، جب نہیں چاہتا خاموش رہتی ہے۔ میں نے آپ پر کون سی پابندی لگائی ہے؟ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کے سامنے سر جھکا کے رہ سکتا ہوں امی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بی جان مسکرا دی۔ ارمان صاحب، تم سردار تو بن گئے ہو، مگر صرف سردار نہیں، اپنی بیوی کے غلام بھی بن گئے ہو۔ وہ حیرت سے بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہ بیوی کے علاوہ اب تمہیں کسی اور کی بات اچھی نہیں لگتی، ہم نے نوٹ کیا ہے۔ ارمان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، رومال سے ہاتھ صاف کیے، پھر ملازمہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تاشا کہاں ہے؟ اوپر ہے، انہیں بلاؤ، کہو میں بلا رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں بعد تاشا ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی پہنے، اسی رنگ کی شال اوڑھے آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے اور وہ چند لٹے کانوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ آ کر اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوگی، بی جان اور اپنی ساس کی طرف دیکھ کر معمول کے انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارمان نے جواب دیتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا
اور محبت سے پوچھا، بیگم صاحبہ آج تک تو تم نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ وہ مسکرا دی، کچھ بھی نہیں، یہ تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ارمان پلٹا اور اپنی ماں اور دادی کی طرف دیکھ کر بولا، میری بیوی نے آج تک آپ دونوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ برداشت کیا ہے۔ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ دادی جان، امی گھر کا ماحول پرسکون رکھیں۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، لوگوں کے گھروں کے فیصلے کرتا ہوں۔ اگر میرے اپنے گھر میں ہی صلح اور سکون نہ ہوگا تو یہ کیسے چلے گا؟ عائشہ ملک کھڑی ہو گئی، یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم غلط ہیں اور یہ صحیح ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہی جو آپ دونوں سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ حویلی سے باہر چلا گیا۔ تاشا نے افسوس بھری نظروں سے بی جان اور اپنی ساس کو دیکھا۔ تم اداس ہو؟ نہیں، اداس نہیں، بھائی سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، ارمان سے میرا کیا جھگڑا ہوگا، وہ تو ہمیشہ میری خاطر سب سے لڑتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا بی جان اور امی مجھے آخر قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ میں اتنی بھی بری نہیں تو نہیں ہوں۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سریش مسکرایا، بی جان اور امی تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ خاموش ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ وہ خود کو مظلوم سمجھتی ہیں۔ اس کی بابا نے دوسری شادی کی تھی، میں مانتا ہوں انہیں دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے کی۔ امی نے کبھی بھی میری ماں کو قبول نہیں کیا، حالانکہ میری ماں تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ وہ ان کے سامنے جھکی نہیں، کیونکہ وہ پہلی بیوی تھی، مگر ان کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی بابا کو بھی اذیت دی۔ میں جانتا ہوں، میں پھر یہی کہوں گا کہ ہاں بابا غلط تھے، انہیں بے وفائی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ہو گئی۔ پھر دوسری شادی ہوئی، دوسری اولاد ہوئی، ہم سب نے اس کے نتائج بھگتے۔ نہ امی کو کبھی ان کا حق ملا، نہ مجھے۔ دادی جان شاید مجھ سے بھی اتنی نفرت کرتی ہیں جتنی تم سے، کیونکہ ان کے نزدیک میں بھی شہر کی عورت کی اولاد ہوں۔ ان کی سوچ کے مطابق شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، جیسے تم اور میں۔ یہ سن کر تاشا ہنس پڑی۔ وہ دونوں چلتے چلتے ہال تک آ گئے۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تم سے بھی اتنی نفرت کرتی ہیں جتنی مجھ سے؟ ہاں بالکل، یہی حقیقت ہے اور تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دونوں پلٹے تو سامنے ارمان کھڑا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور ہال کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ تھک گئے ہو؟ نہیں، تمہیں دیکھ لیا تو ساری تھکن ختم ہوگی۔ وہ مسکرا دی۔ ارمان بے سختہ بولا، ماشاءاللہ میرا بھائی آیا ہوا ہے۔ سریش مسکرائے، کیسے نہ آتا، خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں، صبح سے بی جان کی باتیں بھی سن چکا، آپ سے ملنے کے لیے کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بھائی جان آپ شہر کیوں نہیں آتے؟ چھوٹی امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، جب میں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہر ہفتے ان سے ضرور ملنے جاتا تھا۔ بابا کی خاطر میں نے اپنی چھوٹی امی کو تو دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں آؤں گا، مگر تاشا کے ساتھ آؤں گا، مجھے بھی وہ بہت یاد آتی ہے۔ سن کر سریش نے گہرا سانس لیا۔ تاشا نے ارمان کی طرف دیکھا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ سارا دن ہو گیا تم میرے پاس نہیں آئے، تم نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، اس لیے ناراض ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں جانتی ہوں، مگر طلاق نہ دینا زیادہ غلط فیصلہ تھا۔ کیوں؟ اس مرد نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اسے پوری طرح مارا، اور تم نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو معاف کر دے کیونکہ وہ معافی مانگ رہا ہے۔ تم نے غلط کیا ارمان، بہت غلط۔ ارمان نے نرمی سے کہا، وہ عورت بھی یہی چاہتی تھی، میں نے اسے سمجھایا تھا، اگر میں طلاق کی بات کرتا تو وہ مان جاتی، مگر عام طور پر کوئی عورت خود اپنے منہ سے رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کرتی، اکثر مرد ہی اسے اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں۔ ارمان نے گہرا سانس لیا، دیکھو اس وقت میں مردوں کی صفائی پیش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ ان کی اپنی زندگی ہے، لیکن جب جرگے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو ہر پہلو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان کے بچے بھی ہیں، ہم کسی کا گھر اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتے، اتنی سخت دل نہ بنو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تاشا کے رخسار پر ہاتھ رکھا جیسے اسے ٹھنڈا کر رہا ہو۔ تاشا نے گہرا سانس لیا، میں سنگ دل نہیں ہوں، میں حق پر ہوں، بالکل، کبھی میرے معاملے میں تو سنگ دل نہیں بنوں گے نا۔ تاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا تم مجھے مارنے والے ہو؟ وہ ہنس پڑا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا؟ ایسا کرنے سے پہلے ہی شاید میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں تمہارا کیا ارادہ ہے، اس لیے تو پوچھ رہے ہو کہ میں سنگ دل بنوں گی یا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم ذرا سخت مزاج ہو، کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو شاید معاف نہ کرو۔ تاشا نے جواب دیا، یہ غلطی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے حصار سے دور ہو گئی۔ ڈرا رہے ہو مجھے پاگل؟ ارمان ہنسنے لگا، بڑی ہنسی آ رہی ہے۔
ہاں آ تو رہی ہے، تم ایک لمحے میں غصہ ہو جاتی ہو، پھر سمجھ نہیں آتا تمہیں کیسے مناؤ۔ آخر منانا کیوں چاہتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ آج میرے ساتھ نہیں سونا؟ ارمان نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ وہ فوراً انگلی اٹھا کے بولی، آج میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے۔ یعنی جب تمہارا دل کرے گا تب ہی میں تمہارے پاس آؤں؟ بالکل۔ غور سے بال پیچھے جھٹکنے لگی تو ارمان ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں، تم سنجیدہ نہ ہو جانا۔ میں سنجیدہ نہیں ہوتی، بس تم اپنی حد میں رہا کرو۔ سردار صاحب یہ سرداری گھر سے باہر دکھایا کریں۔ ارمان نے فوراً جواب دیا، اور تم یہ روب کسی اور پر جمایا کرو۔ کیوں نہ جماؤں؟ میں سردار کی بیوی ہوں۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ سرداری گھر سے باہر دکھایا کرو، پھر تم سردار کی بیوی کیسے ہوئی؟ جب سردار میرے سامنے کھڑا ہو تو میں اس کی ہی بیوی ہوں۔ ارمان ہنس پڑا۔ واہ، اپنی ہی منطق ہے تمہاری، آؤ نا میرے ساتھ۔ نہیں آنا مجھے، چپ چاپ سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی شال ایک طرف اچھال دی۔ ارمان نے معصومیت سے شال پر قریب بستر پہ لیٹ گیا اور تاشا ہونٹ کاٹتے ہوئے اس معصوم سے شخص کو دیکھتی رہی۔ اسی دوران ایک طرف گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے آج کل آپ کے پوتے کے انداز بدلتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ سریش کو بھی جائیداد میں برابر کا حصہ دے گا۔ میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ میں نے یونس سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ دھوکہ تو میں نے بھی کبھی معاف نہیں کیا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ میری موت تک میرے دل میں رہے گا۔ بی جان یہ بات یاد رکھے گا۔ اچھا میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر مجھے یہ دکھ ہے دے گیا کہ میں اسے دوسری اولاد نہ دے سکی۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی اور بات مکمل نہ کر سکی۔ بی جان آگے بڑھی اور اس کے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی دی۔ پھر بی جان بولی، ویسے تم نے دیکھا ہے تاشا اور سریش ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، دونوں کا ہنسنے بولتے بیٹھنا بہت عام ہو گیا۔ ہاں دیکھا ہے، دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا بھی اتنا عام ہے۔ جب بھی اسے دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ بی جان نے معنی خیز انداز میں کہا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے بہو، وقت آنے دو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ تقریباً 2 ماہ بعد سریش دوبارہ حویلی آیا۔ بی جان ہال میں بیٹھی ایک ملازمہ سے بات کر رہی تھی، ان کی نظر سریش پہ پڑی۔ ماشاءاللہ، کافی عرصے بعد آئے ہو۔ بی جان کو اس کی طرف مسکراتے دیکھ کر سریش حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے بیگ ایک طرف رکھا، ملازمین اسے اس کے کمرے میں لے گئے، مگر وہ مسلسل بی جان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ گھبرایا، پھر آہستہ آہستہ چل کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ تم میری یونس کی اولاد ہو، تمہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب بھی سوچتی ہوں احساس ہوتا ہے کہ میں بہت غلط کرتی رہی ہوں۔ انہوں نے اس کی رخسار پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے پگھل گیا، وہ تو برسوں سے اسی محبت کا منتظر تھا۔ سریش کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ آتے جاتے رہا کرو، بلکہ ایسا کرو یہیں رہ جایا کرو، مت جایا کرو۔ سریش نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو، اب میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں بہت غلط کرتی رہی ہوں۔ تاشا جو سینوں سے اترتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسے زبردست دھچکا لگا۔ بی جان کے چلے جانے کے بعد وہ نرمی سے سریش کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ واہ یار، یہ تو واقعی حیران کر دینے والی بات ہے۔ سریش نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تاشا نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ سب حقیقت ہے؟ مجھے تو چٹکی کاٹ کر یقین دلاؤ۔ سریش ہنس پڑا۔ لڑکی، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اب میں اس حویلی میں حق کے ساتھ رہ سکوں گا۔ اب وہ مجھے تانے نہیں دیں گے، اور آج ان سے جو محبت ملی ہے تو یوں لگا جیسے میرے بابا میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تاشا اس کی دل کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، مگر نہ جانے کہ اسے یہ سب سچ نہیں لگ رہا تھا۔ بعد میں ارمان راکنگ چیئر پہ بیٹھا اپنی بیوی کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، پھر اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ بی جان بڑی ہیں، شاید اب انہیں سمجھ آ گئی ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے، سریش ہمارے ساتھ رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تاشا نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہے، مگر آپ بی جان کو جانتی ہیں، مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ ارمان اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا،
اتنا مت سوچا کرو، بے فکر ہو جاؤ، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر بی جان مجھ سے، تم سے اور گھر کے ہر فرد سے محبت کرنی ہے۔ وہ عمر میں بڑی ہیں، بیٹے کی موت کے بعد انہیں بہت کچھ برداشت کیا۔ ایسے لوگ پوری زندگی فیصلے کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان کے بچے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ سب قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے یہی سمجھو کہ اب انہیں آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے۔ تاشا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ارمان مسکراتے ہوئے بولا، اب بس مجھ پر توجہ دو۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی باہوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ تاشا نے مسکرا کر کہا، سردار صاحب، آپ کو رومانس کے علاوہ اور کچھ سوچتا بھی ہے؟ نہیں، جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو مجھے صرف رومانس ہی سوچتا ہے، اور تم ہو کے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے آتی ہو۔ میں تو آج کوئی مسئلہ لے کر نہیں آئی، بس یہ دل کی بات کر رہی تھی۔ اگر آپ سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی؟ ٹھیک ہے، سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ پیرنے لگا۔ تاشا جیسے پگھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ محبت کر رہا ہوں۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں پر پھسل رہی تھی۔ تاشا نے ہلکی سے سسکی لی اور اسے اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے پاگل مت کرے۔ ارمان ہنس پڑا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تم تو ویسے ہی پاگل ہو رہی ہو۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تو سردار صاحب نے نرمی سے اس کے ہونٹ چھڑا دیے۔ انہیں کاٹنے کا کام تمہارا تو نہیں ہے۔ وہ ادا سے مسکرائی۔ پھر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے نمش میں شدت تھی اور تاشا اپنی شال کو مٹھیوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس کے قریب سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد، یہ کہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ سریش کے پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ اپنے محترم شوہر کے لیے۔ آج ان کی سالگرہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کیک بناؤں۔ سریش مسکرایا۔ ماشاءاللہ، میری دوست کو بیکنگ بھی آتی ہے۔ ہاں، بیکنگ کے ساتھ ساتھ جلانا بھی بہت اچھا آتا ہے۔ کہو تو تمہیں بھی چلا دو۔ نہیں، مجھ پر اپنی مہربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ ہاں، تم مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہو۔ ویسے تمہاری محترمہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ اس کی محبت کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی ہر بات جانتے ہیں تھے۔ شادی کب کر رہے ہو؟ بہت جلد، بس امی کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے پھر ان کے لیے بہو لے آؤں گا۔ تاشا خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کیک کی سجاوٹ مکمل کر کے بولی میں بس اسے فریج میں رکھ کر آتی ہوں۔ سریش نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری اور سر ہلا دیا۔ اسی دوران ارمان گھر میں داخل ہوا اور بی جان سے پوچھا، تاشا کہاں ہے؟ بی جان مسکرائی، سریش کے ساتھ ہوگی۔ آج کل تمہارے جانے کے بعد زیادہ تر اسی کے ساتھ ہوتی ہے، نہ جانے اتنی کیا باتیں کرتی ہے۔ کبھی اس کے کمرے میں ہوتا ہے، کبھی کچن میں، کبھی اسٹڈی میں۔ ارمان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے بی جان کچھ اور اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں، مگر پھر وہ خود ہی بول پڑی، آخر دونوں دوست ہیں، اسی ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ ارمان نے سر جھٹکا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے سے ہی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ تاشا پلٹی، دونوں کی نظریں ملی تو ارمان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ بہت جلدی واپس آ گئے۔ کیوں، تم چاہتی تھی کہ میں گھر نہ ہوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہیں نہ جائیں۔ یہ سن کر ارمان کو مطمئن ہو گیا۔ سریش سب دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اسے نظر انداز کیا ہے۔ بھائی، مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ ارمان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، میں تمہیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگرچہ ارمان نے خود ہی محسوس کیا تھا کہ بی جان کی باتوں نے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی خلش ضرور پیدا کر دی تھی، مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ بعد میں اس نے تاشا سے کہا، میری سالگرہ کو اتنا خاص بنانے کے لیے بہت شکریہ۔ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے اتنا سب کچھ کرنے کا بھی شکریہ۔ تاشا سرخ ساڑی میں مبلوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولی، اگر میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ میں آپ کی اہلیہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا ہے۔ بس پوری زندگی اسی بات پر قائم رہنا۔ میں بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے بے وفائی کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم نے کبھی بے وفائی کی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ کس کی جان لو گے؟ میری؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ تمہارے معاملے میں کتنا سخت ہوں۔ سردار صاحب، نہ غلط دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ غلط سوچنے کی۔ میں صرف آپ کی ہوں۔ یاد رکھیے، اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا مگر وفا نہیں بدلے گی۔ اللہ نہ کرے آپ سالگرہ والے دن مرنے مرانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ورنہ آنکھوں سے بولی تو ارمان کو اپنی سخت بات کا احساس ہوا۔
وہ فوراً آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا. سوری یار، میں تمہارے بارے میں بہت حساس ہوں. حساس کیوں ہوتے ہو؟ میں تو آپ کی محبت میں ہر روز اور ڈوبتی جا رہی ہے. اس کی بات سن کر ارمان کے دل کو سکون ملا. کچھ دیر بعد تاشا حسب معمول کچن میں ملازمین کو کام سمجھا رہی تھی کہ اچانک اسے زور سے چکر آیا. پی جان وہیں موجود تھی. انہوں نے فوراً اسے سہارا دیا. تم ٹھیک ہو نا؟ بس کچھ دنوں سے بار بار چکر آ رہے ہیں، طبیعت بھی عجیب سی رہتی ہے. ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر ہو. تاشا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. ملازمہ کے سہارے کچن سے باہر چلی گئی جبکہ پی جان گہری سوچ میں ڈوب گئی. رات کا وقت تھا. ارمان کافی دیر بعد اپنی اسٹڈی میں کام کرنے کے بعد باہر نکلا. جیسے ہی اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے پہ پڑی، اس نے دیکھا سریش وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے. ارمان حیران رہ گیا. رات کے اس وقت وہ میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اسے فوراً اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کری، مگر دل میں ایک لمحے کے لیے سوال ضرور پیدا ہوا. وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ کھلا تو سامنے تاشا بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور ایک لمحے کے لیے دروازے پہ ہی ٹھہر گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی تاشا نے اس کی طرف دیکھا. آ گئے آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. یا تو وہ بہت پریشان تھی یا بےحد بجھی سی. ارمان اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ سکتا ہے تھا. تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. ارمان نے مزید کچھ نہ پوچھا، آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور نرمی سے کہا سو جاؤ، آرام کرو. تاشا نے اپنا سر اس کے سینے میں رکھ دیا اور واقعی چند ہی لمحوں میں سو گئی. مگر ارمان ساری رات گہری سوچ میں ڈوبا رہا. اگلے دن ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں، مبارک ہو. یہ سنتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھی. جب ارمان کو یہ خبر ملی تو وہ کتنے خوش ہوں گے، بہت زیادہ. اسی خوشی میں وہ ارمان کا چہرہ آنکھوں میں بسائے حویلی پہنچ گیا. حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بی جان اور اپنی ساس پر پڑی جو کسی اہم بات میں مصروف تھی. تاشا کو دیکھتے ہی انہوں نے دونوں خاموش ہو گئے. ان کے چہروں کی گھبراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تاشا ان کی بات سن لے. تاشا نے خاموشی سے انہیں سلام کیا. ان سے اس کا ایسا تعلق نہیں تھا کہ آگے وہ بڑھ کے وہ اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹتی، اس لیے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف نے آہستہ سے پوچھا آپ واقعی سنجیدہ ہیں بی جان؟ بی جان کے ذہن میں اپنے پوتے ارمان کا چہرہ گھوم گیا. وہ جانتی تھی وہ تاشا سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر تاشا کو معمولی سی خراش بھی آتی تو وہ بے قرار ہو جاتا. بی جان بولی میرا بیٹا یہ برداشت نہیں کر پائے گا. تنگ کرنا یا بے عزت کرنا تو ایک بات ہے، مگر یہ کچھ اور ہے. اسے یوں سمجھ لے کہ ایک سازش ہے جس سے ہمیں ارمان واپس مل جائے گا. مگر کیسے؟ بس دیکھتی جاؤ. ادھر تاشا کمرے میں آتے ہی سو گئی. کئی دنوں سے اس کی طبیعت بجھی رہتی تھی، مگر آج اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ بے حد خوش تھی. خوشی کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان کو کیسے بتائے کہ وہ باپ بننے والا ہے. انہی خیالوں میں اسے گہری نیند آ گئی. کافی عرصے بعد وہ اتنی پرسکون ہوئی تھی. کچھ دیر بعد اسے اپنے ارد گرد دھواں محسوس ہوا. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. چاروں طرف آگ پھیلتی جا رہی تھی. وہ چیخ اٹھی ارمان آگ لگ گئی ہے. وہ دروازے کی طرف آگے بڑھی مگر آگ دروازے تک پہنچ چکی تھی. وہ چیختی پکارتی ادھر ادھر خود کو بچانے کی کوشش کری تھی. اسی وقت ارمان اور سریش ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے. پورے گھر میں دھواں پھیلا ہوا تھا، مگر حیرت کی یہ بات تھی کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، جیسے جان بوجھ کر سب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. ارمان گھبرا کر ملازمین کو آوازیں دینے لگا. کچھ ملازم باہر سے دوڑتے ہوئے اندر آئے. تم لوگ باہر کیا کر رہے تھے؟ اور یہ دھواں کا حصہ ہے. وہ سر جھکا کر بولے بڑی بیگم نے ہمیں چھٹی دے دی تھی. اسی لمحے ارمان کی نظر اپنی کمرے کی طرف گئی. دھواں اور چیخوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی. وہ دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف دوڑا جسے اسے خود بھی احساس نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے. سریش بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگا. جیسے ہی دونوں وہاں پہنچے ان کے دل دہل گئے. آگ ارمان کے کمرے میں لگی ہوئی تھی. بی جان، نور، فاطمہ اور گھر کے تمام افراد بھی وہاں موجود جمع تھے. بی جان نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ آگ کیسے لگی؟ گویا انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو. ملازم آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. نور فاطمہ اپنے بیٹے کو روک رہی تھی. سریش بھی اسے پکڑے ہوئے تھا. ارمان اندر مت جاؤ، آگ بجھ جائے گی. مگر اب ارمان اپنے آپ پر قابو نہ رکھ
کا وہ سیدھا آگ میں کود گیا۔ ابھی جان اور نور فاتح چیخ اٹھی، نہیں ارمان نہیں۔ ادھر تاشا جو آگ کی شدت برداشت کرتے کرتے ایک طرف بے ہوش ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی، اس کی شال پہ آگ لگ چکی تھی۔ ارمان بے اختیار اس کی طرف دوڑا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور فوراً اس کی شال اس کے جسم سے الگ کر دی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ تاشا کی شال کو نہیں بلکہ اس کے اپنے وجود کو جلا رہی ہو۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس حالت میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا دایاں بازو بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلکا سا جھلس گیا تھا۔ تاشا کو بستر پر لٹاتے ہوئے اس نے بی جان کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، سب کہاں مر گئے تھے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بی جان نے ملازمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تاشا نے خود انہیں حویلی سے باہر جانے کو کہا ہے۔ ارمان حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ ادھر ڈاکٹروں نے تاشا کا مکمل معائنہ کیا، وہ محفوظ تھی، صرف دھوئیں کی وجہ سے اس کی سانس متاثر ہوئی تھی۔ اسے ڈرپ لگا تھی۔ ڈاکٹر ارمان کی طرف متوجہ ہے، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی ارمان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی؟ اس نے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بی جان آگے بڑھی، ارمان مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، میں نہیں سمجھ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بی جان؟ جانتے ہو یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ سریش نے۔ نور فاطمہ اور ارمان دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ بی جان نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ بس کیجیے بی جان، حد ہوگی۔ حد نہیں ہوئی؟ سریش سے پوچھو وہ اس کے کمرے میں کیا کرتا رہتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج جب وہ ڈاکٹر سے واپس آئی تو ہمیں بھی بتا سکتی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پھر ملازمین کو چھٹی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر خالی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب اسی نے کیا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ سریش 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تاشا کا کردار پانی کی طرح صاف ہے، وہ صرف ارمان سے محبت کرتی ہے، وہ ایسے سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارمان نے بے چینی سے کہا، میں سمجھ کیوں نہیں سکا کہ بی جان کی محبت اچانک میرے لیے کیسے جاگ گئی؟ تاشا بھی پریشان تھی، الجھن میں تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، امی آپ بتائیں کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ نور فاطمہ خاموش رہی۔ بی جان نے انہیں گورا تو وہ دھیرے سے بولی، تمہاری بی جان ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس شہر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارمان بے بسی سے سریش کی طرف دیکھنے لگا۔ سریش مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بی جان نے ارمان کا رخ اپنی طرف کیا، مجھے دیکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ سچ نہیں کہہ رہی ہیں۔ اب بھی تمہیں اس عورت پہ یقین ہے؟ ہاں ہے، کیونکہ وہ خود میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہر سوال کا جواب دے گی۔ سریش فوراً بولا، اس سے یہ سوال مت کرنا پلیز، وہ ٹوٹ جائے گی، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ سریش خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ارمان نے بی جان سے کہا، آپ یہاں سے چلی جائیں، انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ سریش نے نفی میں سر ہلایا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ آج بھی وہی کر رہی ہیں جو برسوں سے کرتی ہیں۔ پہلے بابا پر ظلم کیا، ان کی خواہشات کو مارا، زبردستی شادی کروائی، اور آج ان کی اولاد پر ظلم کری ہیں۔ یہ ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ یہ الفاظ بی جان کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ پہلی بار ان کے اپنے خون نے انہیں ان کا عکس دکھایا تھا۔ سریش افسوس سے سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ادھر تاشا کی آنکھ کھلی، وہ چھت کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شدید کھانسی نے اسے گھیر لیا تھا، سر چکراتا رہا تھا، اسے چاروں طرف دکھا یہ اس کا کمرہ نہیں۔ اچانک اسے آگ یاد آ گئی، دھواں، شعلے، اپنی بے بس دوڑ، اور پھر ارمان کی آواز۔ آخر میں وہ لمحہ جب ارمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہماری اولاد! وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، ارمان اندر آیا، وہ لڑکھڑائی، اس نے فوراً سہارا دیا۔ کیسی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں، ہمارا بچہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ارمان خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ تاشا کے چہرے پہ پہلے حیرت، پھر صدمہ، پھر دکھ، اور پھر بے یقینی آ گئی۔ یہ آپ نے کیا پوچھا؟ کہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ وہ قریب آئے، اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھا، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا؟ ارمان فوراً بولا، نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ پھر ایسے سوال کیوں؟ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ تاشا کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے اعتماد کی چبھن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں کیسے ثابت کروں کہ میں بے وفا نہیں ہوں؟ تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے تھامنے بھرا تو تاشا پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھوئیں۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا اور کیسے کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ میں آپ سے بے وفائی کر سکتی ہوں؟ وہ صدمے سے کانپ رہی تھی۔
آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارمان اسے سنبھالنے بھرا مگر وہ اور دور ہو گئی۔ مجھے مت چھوئیں ارمان، آپ نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ کاش میں اسی آگ میں جل کر مر جاتی، کاش میں اور آپ کا بچہ دونوں مر جاتے۔ ارمان نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا دیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاشا روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ آپ مجھ پر شک نہیں کر سکتے تھے، کبھی نہیں۔ پھر اچانک وہ چیخی، یہ سب بی جان نے کیا ہے۔ اس نے ارمان کا ہاتھ پکڑا، اسے دروازے تک لے گیا اور باہر نکال کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جا رہی ہوں، آپ کو اس لیے یہ باہر نکال رہی ہوں کہ کہیں غصے میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں کہ جو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ارمان دروازے کے باہر کھڑا بے بسی سے بولا، تاشا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اندر سے آواز آئی، چلے جائیے، آپ جانتے ہیں میں پھر آگ بھی لگا سکتی ہوں۔ ادھر سریش نور فاطمہ کے کمرے میں آیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کمرے میں مت آؤ، سریش بولا، میں آ گیا ہوں، میرے وجود سے آپ کو آخر کو کیا تکلیف ہے؟ میری ماں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں اگر میری پوری زندگی ذلت اور بے عزتی ہی پائی صرف اس لیے کہ وہ دوسری بیوی تھی۔ آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا، میں آج بھی مانتا ہوں، مگر بڑی امی میری ماں نے کبھی مجھے آپ سے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ آج اس کے اپنے اندر سے ہی توڑ بدل دی تھی۔ اسی دوران اس کی وفادار ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا تھا؟ بیٹھو، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ بیجا نے کیا کیا؟ آگ کیسے لگی؟ اور صرف میرے ہی کمرے میں کیوں لگی؟ ایک سردار کے کمرے میں آگ لگ جائے اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو کس نے لگائی؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ ملازمہ گھبرا کے، بیگم صاحبہ، بڑی بیگم نے سب ملازمین کو چھٹی دے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ آپ نے ہمیں باہر بھیجا ہے۔ تاشا فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آگ کیسے لگی؟ ہمیں نہیں معلوم، البتہ ہم نے انہیں یہ کہتے سنا تھا کہ آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ تاشا حیرت سے بولی، میں خود کو خود ماروں گی؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ تاشا غصے میں بی جان کی کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ راستے میں سریش آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور میرے راستے سے ہٹو، مجھے بی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آگ میں نے لگائی ہے؟ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ وہ ارمان کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ کیوں اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ نیکسٹ پارٹ کے لیے فالو کریں۔